السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کی اہمیت۔ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی اور ان سے اس کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے۔ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے اس منکر زکوٰۃ کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پہ داغ لگائے جائیں گے۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لے جائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی۔ اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں۔ پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن کا دودھ ہوئے اور عرب کے رواج کے مطابق یہ دودھ مساکین کو پلا دے، وہ قیامت کے دن ایک ہموار میدان میں اوندے منہ لٹایا جائے گا اور وہ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا، یعنی سب کے سب اس منکر زکوٰۃ کو اپنے کھروں پاؤں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب پہلا اونٹ یہ سلوک کر کے جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے گا یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے اور بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندا لٹایا جائے گا ایک ہموار زمین پر، اور ان گائے اور بکریوں میں سے کوئی کم نہ ہوگی، سب کی سب آئیں گی، اور ان میں سے کوئی سینگ مڑی ہوئی نہ ہوگی، نہ بغیر سینگوں کے، نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی۔ وہ اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی، جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آ جائے گی، یعنی لگاتار آتی رہیں گی۔ دن بھر ایسا ہوتا رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت انس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے، خزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دو، ایسے داغ کی جو ان کی پیٹھ پہ لگائے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں سے آر پار ہو جائیں گے، ان کی گدیوں گردن میں لگائے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں سے پار ہو جائیں گے۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، تو میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ میں ان کی طرف گیا اور عرض کیا، یہ کیا تھا جو میں نے ابھی بھی آپ سے سنا؟ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ذر نے کہا، میں نے وہی کہا جو میں نے ان مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب ان دونوں احادیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان بھی دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا نا، سونے یا چاندی، اگر اس کے پاس اتنے مال کی، آپ کو پتہ ہے 7.5 تولے سونا ہو زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے، 52 تولے چاندی ہو زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جانوروں پہ بھی زکوٰۃ ہے، اونٹوں پہ بھی ہے، بکریوں پہ بھی ہے، گائیں پہ بھی ہے۔ تو اگر ایک انسان دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ جو دنیا میں چیزیں ہیں نا اس کے پاس، قیامت والے دن انہی چیزوں نے اس کے لیے عذاب بن جانا ہے۔ اب ایک لمحے کو سوچیں، سونا اور چاندی جو ہے اس کی تختیاں گرم کی جائیں اور انسان کو اسے داغا جائے، پھر سوچے جو جانور ہیں مسلسل 50,000 سال تک اس آدمی کو اپنے پاؤں کے نیچے جو ہیں وہ رونتے رہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، اسی کوئی انسان اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجا سام بن کر ان کو ڈسے گا اور کاٹے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن اس کا مال ایسے گنجے سانپ کی شکل بن کر، جس کی آنکھوں پر 2 نقطے داغ ہوں گے، اس کے گلے کا توق بن جائیں گے، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کے کہیں گے، میں تیرا مال ہوں،
میں تیرا خزانہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں تو اپنے لیے یہ بخل بہتر نہ سمجھے بلکہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا توق بننے والی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب دیکھیں اس حدیث سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے اور ان آیات سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص بھی اپنے مال پہ زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت والے دن اس مال نے ہی سانپ بن جانا ہے اور اس کے گلے کے ارد گرد جو ہے وہ لپٹ جانا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ ہم کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ جس مال سے اللہ کا حق ادا نہ کیا جائے وہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ کوڑی کے پاس آیا اور کہا تجھے کون سی چیز بہت پیاری ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھا بدن، اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، بس اس سے اس کی گندگی دور ہوگی اور اچھا رنگ اور اچھا بدن اسے دے دیا گیا۔ پھر فرشتے نے کوڑی سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ، یا کہا گائے۔ راوی صاحب کو شک ہے، ہاں کوڑی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا تجھے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن جاتا رہا اور خوبصورت بال اسے دے دیے گئے۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، بس ایک حاملہ گائے اسے دے دی گئی اور فرشتے نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ پیاری کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ فرشتے نے کہا تجھے سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں، ایک حاملہ بکری اسے دے دی گئی۔ بس بچے لیے کوڑی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کے اور اندھے نے بکری کے، جس سے کوڑی کے لیے ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا، گنجے کے لیے ایک جنگل گائے سے بھر گیا اور اندھے کے لیے ایک جنگل بکریوں سے بھر گیا۔ آپ سے سب نے فرمایا پھر کچھ عرصہ بعد فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پہلی صورت و شکل میں آیا اور کہا میں غریب آدمی ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا، اب میرا آج کے دن اپنی منزل پر پہنچنا اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے ہے۔ میں تجھ سے اس ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ اور جسم و مال دیا، ایک اونٹ چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ اس نے کہا حقدار بہت ہیں، یعنی خرچ زیادہ ہے مال کم ہے۔ فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت و مال دیا۔ اس نے کہا مجھے یہ مال و دولت باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے، اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اسے بھی وہی کہا جو کوڑی سے کہا، گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اس کی اپنی سابقہ صورت میں اور کہا میں غریب مسافر ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا، آج میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہوں مگر اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے۔ تجھ سے اس ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی دی، ایک بکری چاہتا ہوں کہ اس کے باعث اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ اندھے نے کہا بے شک میں اندھا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی دی، بس جو تو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے، اللہ کی قسم آج کے دن میں تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا اس چیز سے جسے تو اللہ کے لیے لینا چاہے۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، حقیقت یہ ہے کہ تم تینوں کو آزمایا گیا، بس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں پہ غصہ کیا گیا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے
اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی دفعہ مال دے کے آزماتا ہے، کئی دفعہ مال لے کے آزماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو مال بھی دیا اور جو چیز چاہتے تھے وہ بھی دی، اور وہ دونوں جو ہے ان کے اندر لالچ آ گیا، اور کیا کہا کہ اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا، ہمارے آباء و اجداد امیر تھے تو اس سے ہمیں مال ملا۔ اور تیسرا اللہ کا شکر گزار بندہ تھا کہ ایک تو اللہ نے اسے دیکھنے کی صلاحیت دے دی، دوسرا اتنا مال دے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوا کہ اس کو جو ہے ایک اس کی بینائی بھی رہی اور اس کے مال میں بھی برکت ہوگی۔ تو اس حدیث سے جو میجر رسول نکلتا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زیادہ مال دیتے ہی اس لیے ہیں کہ انسان اس مال کی زکوٰۃ نکالے، اور جو غریب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود کم دیے مال، کہ ہم لوگ ان کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمیں ثواب ملے۔ تو اس لیے جس مال پہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ مال دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی آزمائش اور عذاب کا باعث بنے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے دوزخی ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سالے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سالے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پہ لعنت فرمائی، نیز بال گوننے گدوانے والی پر، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر، حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو اب ان ساری احادیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نمبر ایک، جو دنیا میں اللہ کے مال سے جو اللہ نے دیا اس میں زکوٰۃ نہیں دیتے وہ جہنمی ہے۔ نمبر دو، جب بارشیں رک جاتی ہے نا، قحط سالی سے کیا ہوتا ہے، اناج نہیں اگتا، جب اناج نہیں اگے گا لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، تو قحط سالی کی ایک بڑی وجہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر آپ سے سب نے لعنت فرمائی۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنا مال دیا ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دلی کے ساتھ اپنی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق بھی دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔